الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. درود شریف. واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، سورہ حجرات کے اندر ویسے بھی جو اصول بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، تاکہ معاشرے کے اندر ہمارے رہن سہن میں امن و امان، چین و سکون کی ایک فضا قائم رہے اور جھگڑے اور فساد جو ہے ختم ہو جائے. اگر ان تمام اصولوں پر آدمی عمل کرے گا تو جھگڑوں سے بچ جائے گا. جیسا کہ گزشتہ سنیچر کو جو اصول بیان کیا تھا، 7واں اصول، ایک دوسرے کی مذاق نہ کرو. مذاق کرنے سے جھگڑے بڑھتے ہیں، بلکہ جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو اسی پر روک لگایا کہ مذاق ہی مت کرو اور کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، نہ مرد مرد کو، نہ عورت عورت کو. پھر بتایا کہ تم کو کیا معلوم کہ جس کی تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو عمل کے اعتبار سے، اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو اور تم اس کی مذاق کر رہے ہو. تو یہ سورہ حجرات میں جو اصول بیان فرمائے ہیں، یہ معاشرے کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کرنے کے لیے. آج جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں 9واں اصول ہے کہ ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں اجتنبو، بچو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے، یعنی بدگمانیوں سے بچو. کسی کو ٹارگٹ مت بناؤ، کسی کو دیکھ کر، اس کی ادا کو دیکھ کر، اس کی چال کو دیکھ کر، اس کی ڈھال کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر اپنی جو سوچ ہے، اپنی جو تھنکنگ ہے، اس کو نیگیٹیو نہیں بلکہ پازیٹیو بناؤ. ہاں. اب یہ نیگیٹو سوچ جو بناتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے معاشرے کے اندر جھگڑوں فساد کی بنیاد جو ہے پڑتی ہے. اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے تو اس کے بارے میں ہم اچھا سوچیں گے، اس کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے، جس کی وجہ سے اس کی محبت ہمارے دل میں، ہماری محبت اس کے دل میں آئے گی، تو جھگڑے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور جب بدگمانی ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ بدگمانی کے بعد آدمی تہمتیں لگائے گا، بدگمانی کے بعد آدمی اس کی بری باتیں دوسروں کے سامنے شیئر کرے گا. پھر وہ دوسرا آدمی اس کا نام لے کر تیسرے آدمی کو کہے گا، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو، اور پانچواں پھر اس کو کہے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا، یہ سوچ رہا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں، ان بعد الظن اسم، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو قرآن نے کہا کہ گناہ ہوتے ہیں. اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بھئی گمان کی بھی کئی قسمیں، گمان کی کتنی قسمیں؟ کئی قسمیں ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ 4 قسمیں ہیں گمان کی. ایک گمان تو جو ہے ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے، ایک گمان جو ہوتا ہے وہ مامور بھی اور واجب ہوتا ہے،
اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک گمان جو ہے وہ جائز اور مباح ہوتا ہے، اور ایک جو ہے گمان وہ مستحب اور مندوب ہوتا ہے۔ یہ چار قسم کے گمان ہیں۔ حرام گمان، تو کہ بھئی حرام گمان تو آدمی خود خالق کے کائنات سے گمان جو ہے غلط رکھے۔ کیا گمان رکھے کہ اللہ تو مجھے معاف کرے گا ہی نہیں، عذاب علیم دے گا۔ بھئی کیوں اللہ سے ایسا گمان رکھتے ہو؟ کیوں ایسا سوچ رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا گمان رکھنا کہ وہ میرے اوپر رحم کرے گا ہی نہیں، وہ میرے اوپر تو عذاب، مجھے تو عذاب ہی دے گا، یا وہ میرے ساتھ رحم کا معاملہ دنیا میں کرتا ہی نہیں، میں تو ہر وقت پریشان ہی رہتا ہوں، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک ابھی تک خوشی کے 2 دن دیکھے ہی نہیں ہیں۔ دیکھو، خالق کائنات سے بدگمانی یہ حرام ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے لا یموتن احدکم الا یحسن ظنا باللہ، تم مرو مت یہاں تک کہ تم اس حال میں مرو کہ تمہارا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہو، اچھے گمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ اللہ کے ساتھ بدگمانی یہ تو حرام ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بھئی میں تو اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور اس کے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، ہاں، اور بندہ اگر میرے ساتھ جو ہے برائی کا گمان رکھتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے نا عند ظن عبدی بی، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ اللہ کے ساتھ جو جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو پھر ہر بندے مومین اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے کہ نہیں میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرتا رہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور پھر اللہ کے ساتھ اچھا گمان بھی رکھے، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے بھائی۔ نہیں، نیک عمل کریں، ایمان کے ساتھ رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے حتی الامکان، اور پھر اللہ سے اچھا گمان بھی رکھے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سے اگر جو ہے بھول چک ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں، تو ایک اللہ کے ساتھ بدگمانی یہ حرام ہے، اور اسی طریقے پر جہاں خالق کے ساتھ بدگمانی حرام، وہاں مخلوق، اللہ کی مخلوق میں بھی وہ لوگ جو نیک ہے، صالح ہے، ظاہری اعتبار سے تقوی طہارت والے ہیں، اور تمہارے پاس ایسی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے ان کے خلاف بات کرنے کی، اس کے باوجود صرف تم ان کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ کرتے ہو، کسی کی بات سن کر یا کسی قرینے سے کچھ دیکھ کر، قرینے سے یعنی کوئی حقیقی بات دیکھ کر نہیں، ایسا جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم امیر بنے تھے، ان کے سامنے ایک مقدمہ آیا اور آ کر کسی نے کہا کہ حضرت اس کی داڑھی سے تو شراب کے قطرے گر رہے ہیں، شراب کے قطرے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا شراب پیتا دیکھا آپ نے؟ کہ نہیں، قطرے گر رہے یعنی کیا؟ یعنی کیا نہیں، وہ کیا وہ مت بولو، ہو سکتا ہے کسی نے شراب پھینکی ہو اس کے اوپر، اس کی وجہ سے قطرے گر رہے ہو۔ بھائی پوزیٹیو آدمی جب سوچے گا کسی کے بارے میں برا خیال آئے گا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بھائی صرف شراب کے قطرے داڑھی سے قطر گرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ہم کوئی حد جاری نہیں کر سکتے، نہیں، ہم کو جو ہے بدگمانی سے منع کیا ہے۔ بھائی صحابہ کے احتیاط دیکھیے۔ تو اگر کوئی شریف آدمی ہے، ظاہری اعتبار سے اس کی وضاقتہ کے اعتبار سے نیک ہے، تو صرف گمان کی وجہ سے یا قرینے کی وجہ سے اس کے ساتھ بدگمانی کرنا حرام ہے۔
بالکل. میں نے کہا نا کہ گمان کی 4 قسمیں ہیں. تو ایک قسم حرام کی ہے، ایک اللہ کے ساتھ بدگمان حرام، اور ایک اللہ کی مخلوق میں جو نیک لوگ ہیں، ظاہری اعتبار سے جو نیک سمجھے جاتے ہیں، صرف قرینے کی بنیاد پر، خیال اور گمان کی بنیاد پر ان کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ کرنا حرام. ہاں یقین ہو تمہارے پاس، کوئی دلیل ہو، کوئی پروف ہو جو بالکل 100% ہو، تو پھر اس کے مطابق تو پھر وہ تو بدگمانی نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے. تو اس کے مطابق جو ہے اس کا معاملہ کر سکتے ہیں. دوسرا گمان جو ہے ایک مامور بھی واجب. اس کا کیا مطلب؟ بھئی شریعت کے وہ احکامات جن پر عمل کرنا ضروری ہے لیکن اس کی صراحت قرآن حدیث میں ثابت نہیں ہے، صراحت نہیں ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہے. بھئی مثال کے طور پر میں آپ کو دوں کہ ہم ایسی کوئی جگہ پر پہنچ گئے جہاں ہمیں نہیں معلوم کہ قبلہ کس سمت پر ہے، ہمیں نہیں معلوم. اچھا وہاں کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے کہ قبلہ کہاں ہے، کس کو پوچھیں؟ آج تو ہے موبائل میں قبلہ نما، دیکھ سکتے ہیں بھائی، لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی نیٹ ورک غائب ہوتا ہے یا موبائل اس طرح ہوتا ہے تو نہیں. تو شریعت نے کہا کہ بھئی تحری کرو، یعنی گمان کرو. بھئی گمان کرو یہی ہے نا، تحری کا مطلب یہی، خیال، گمان. تم تھنکنگ کرو، تم سوچو کہ قبلہ کس سمت ہو سکتا ہے، اس سمت ہو سکتا ہے، اس سمت ہو سکتا ہے، سوچو. شریعت کہتے ہیں یہاں پر گمان واجب ہے، مامور بھی ہے. یہاں پر گمان کے مطابق عمل واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ سمت معلوم نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، یا موبائل نہیں، یا کوئی قبلہ نما نہیں. تو اس وقت شریعت نے کہا تحابی کر لو، گمان کر لو، اور گمان کے اوپر عمل کر لو. تو یہ گمان واجب. یہاں خیال اور جو ہے تحری کرنے کے بعد جو دل میں آتا ہے بس اس پر عمل کر لو، یہ عمل واجب. ایک گمان جو ہے وہ مباح اور جائز ہے، اس پر عمل کرنا. مثال کے طور پر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ کنفیوز ہو گیا کہ بھئی 3 رکعت پڑھی کہ 4 پڑھی. ایسا ہوتا ہے نا بھائی، ہاں بہت مرتبہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن جو ہے دکان ہمارے اندر ہوتی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک ہم دکان میں ہوتے ہیں، اور شام سے لے کر صبح تک دکان ہمارے اندر ہوتی ہے. اس لیے پھر تو خیالات تو گھومتے ہی رہتے ہیں. تو اب ایسے تو بار بار ہوتا ہے کہ کبھی 2 پڑھی کہ 3 پڑھی، 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، ہے نا. تو کہتے کہ یہاں گمان کرو، خیال کرو کہ بھئی کون 3 پڑھی کہ 4 پڑھی ہے، کہ نہیں 4 پڑھی ہے. ٹھیک ہے 4 پڑھ، عمل کر کے سلام پھیر دو، ہو گیا. جائز ہے یہ گمان پر عمل کرنا، کیا ہے بھائی؟ جائز ہے. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ 3 اور 4 میں شک ہو تو 3 ہی سمجھو، یہ احتیاط ہے. کیوں؟ کیونکہ 3 اور 4 میں شک ہو تو اس کا مطلب یہ کہ 3 تو کنفرم ہے، سب تو 4 میں ہی ہے نا، چوتھی میں. اس لیے 3 ہی سمجھو نا بھائی، چوتھی پڑھ لو اور اخیر میں سجدے سہو کر لو. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ مسئلہ ہے. تو یہاں پر گمان ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا جائز ہے. اور ایک گمان مندوب اور مستحب ہے. یہ گمان کی قسمیں بتا رہا ہوں. مستحب کا کیا مطلب؟ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں دنیا میں ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھنا، یہ مستحب ہے. ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان. لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ رکھو. کیا مطلب اس کا؟ بدگمانی کا معاملے کا مطلب یہ معاملات کے اندر بدگمانی کا رکھو معاملہ. ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ معاملات کرنے ہو نا، معاملات، تو پھر ہر ایک کے ساتھ کود مت پڑو. کسی نے 2 میٹھے بول دیے تو کہ ہیں وہاں بہت اچھا کاروبار ہے، تمہیں کرنا ہے. ہاں ہاں چلو چلو، دوسرے دن شروع مت کر دو، معاملات شروع مت کر دو. تو معاملات کے اعتبار سے پھر حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ معاملات کے اعتبار میں رکھو، کود مت پڑو. پہلے تحقیق کرو، اس کے ساتھ جو ہے 2-3 معاملات کرو، اس کے ساتھ سفر کرو، پھر اس کے بعد پھر جو ہے معاملات کے اعتبار سے آگے بڑھو. بعض مرتبہ بس جو ہے دینداری کا حلیہ دیکھ کر آدمی پھنس جاتا ہے اور پھر اس پر عمل کر لیتا ہے، پھر باتیں کرتے رہتے کہ بڑا جیوا اچھے، پھر چالو. پہلے تو اس کے ساتھ معاملات کیے ہوتے بھائی.
تو یہاں مندوب اور مستحب جو کہا کہ گمان کے مطابق کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان، ظن المؤمنون خیرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ حسن الظن من حسن العبادہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھئی اچھا گمان رکھنا یہ بھی ایک بہت اچھی عبادت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدگمانی کے متعلق تو سوال کریں گے، بھئی تم نے اس کے ساتھ بدگمانی کیوں کی تھی، کیوں تم نے اس کو جو ہے ایسا سمجھا تھا کہ نہیں وہ تو میں نے اس کو اس کے پاس دیکھا تھا نا اس لیے۔ پھر کیا کچھ یہ کوئی عذر ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ یہ کوئی جواب نہیں چلے گا بھائی۔ لیکن کسی کے ساتھ تم حسن ظن رکھو گے، اس کے متعلق اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اس کے ساتھ حسن ظن کیوں رکھا تھا، کیونکہ حسن ظن یہ تو اچھی عبادت ہے، یہ تو عبادت کا ثواب ملے گا تمہیں۔ ظن المؤمنون خیرا، ہاں ظن المؤمنون خیرا۔ واقعی افق میں آپ سورہ جو ہے نور کے اندر آپ دیکھو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ قرآن نے کہا کہ بھئی کیوں جب انہوں نے سن لیا تو کیوں انہوں نے مومن مرد اور عورت کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ ان کو تو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا تمام ایمان والوں کے بارے میں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ دیکھو قرآن کریم میں کہا تو معلوم ہوا کہ بھئی آدمی بدگمانی نہ کرے، ہاں حسن ظن رکھے ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ بھئی دیکھو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، کوئی عیب سے خالی ہے بھئی؟ کوئی ہے عیب سے خالی؟ کوئی نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے۔ عیب سے خالی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہے نا بھی غلطی، کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ میں نے کہا نا غلطیوں سے پاک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ علامہ اقبال آج یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر تو مجھے میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ آدمی اپنے اندر دیکھے نا بھائی، لیکن کوئی اپنے اندر دیکھتا ہی نہیں، ہر ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھتا ہے کہ جو کیوں بہت جو کیوں چالے تو جو نا تو کیوں چالے کہ تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، اور غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں، اتنی غلط فہمیاں اللہ معاف فرمائے کہ غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ بھائی فطرت کے اعتبار سے تو اللہ نے ہر ایک کو بہت اچھا بنایا تھا بھائی، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، فطرت پر پیدا کیا اللہ نے ہر انسان کو، ہر بچے کو، ہے نا۔ لیکن غلط فہمیاں نے آج آدمیوں کے اندر اتنا ڈفرنس اور اتنی دوری کر دی ہے، اس لیے علامہ اقبال کے ایک ایک شعر پر آدمی جو ہے غور و فکر کرے، قرآن حدیث اس کے اندر سموئے ہوئے ہے کہ غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دوریاں، ورنہ فطرت کا برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ اللہ بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے قرآن کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ علامہ نعمان ابن ثابت جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
ان کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے بھائی اس سلسلے میں. دیکھو ہمارے بزرگان دین کیسی سوچ رکھتے تھے, اللہ اسی سوچ ہمیں نصیب فرمائے. ایک آدمی ان کے پاس آیا, امام حنیفہ کے پاس, اور آ کر کہا حضرت ایک شخص کے بارے میں مجھے سوال کرنا ہے. بھائی کیا سوال ہے؟ اس کے ایمان کے متعلق کہ وہ مومن بھی ہے کہ نہیں, اس کے ایمان کے متعلق مجھے سوال کرنا کہ بھئی کیا پرابلم ہے, ان کے اندر کیا خامی کیا برائی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت پہلی برائی تو یہ ہے بین دیکھے گواہی دے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ بین دیکھے گواہی دیتا ہے. اچھا, دوسری برائی یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. دوسری برائی کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. پھر تیسری برائی اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے, اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. چوتھی برائی مردہ کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ مردہ. پانچویں برائی یہ ہے کہ اللہ نے جس کی طرف بلایا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا, اور جس سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتا نہیں. اچھا, چھٹی برائی یہ ہے کہ اللہ فتنے سے محبت کرتا ہے. چھٹی برائی کیا ہے؟ فتنے سے محبت کرتا ہے. اب ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ مومن ہے کہ کافر ہے؟ بتاؤ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد کہا مومن ہے, وہ مومن ہے. سنو, بیٹھو. بن دیکھے گواہی دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ کو اس نے نہیں دیکھا ہے, فرشتے کو نہیں دیکھا ہے, جنت کو نہیں دیکھا ہے, جہنم کو نہیں دیکھا ہے, اس کے باوجود گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے, فرشتے موجود ہے, جنت حق ہے, جہنم برحق ہے. بن دیکھے. اب دیکھو سوچ, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آدمی کی سوچ اگر پازیٹیو ہوتی ہے تو کیسے سوچتا ہے اور اپنے مومن بھائی کو کیسے بچاتا ہے. اور ہم ہوتے تو کافر کافر کافر, ایک میں 100 مرتبہ کافر. نہیں بھائی, بین دیکھے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے بھائی وہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے. بھائی یہود و نصارہ کی تصدیق کا مطلب یہ کہ قرآن میں ہے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. قرآن میں ہے نا بھائی. تو اس قول کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ واقعی بھائی یہود کہتے ہیں کہ وہ نصارہ کچھ نہیں, نصارہ کہتے ہیں یہود کچھ نہیں. اس بات کی وہ تصدیق کرتا ہے. بھائی سمجھ آئی بات؟ قرآن کے قول کی تصدیق کر رہا ہے, وہ ایمان والا ہے بھائی. وہ تو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. بھائی اللہ کی رحمت سے بھاگنے کا مطلب یہ کہ بارش سے بھاگتا ہے. بارش بھی تو اللہ کی رحمت ہے, ہم نہیں بھاگتے. ہم بھاگتے اس لیے کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائے بھائی, اس لیے اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. بارش بھی اللہ کی رحمت ہے, اس لیے مومن ہے. بھائی اللہ نے جس کی طرف بلایا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا, جس سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتا نہیں. کیا مطلب؟ بھائی اللہ نے جس کی طرف بلایا ہے, اللہ نے بلایا ہے واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ بلاتے ہیں جنت کی طرف, دار السلام کی طرف. اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جنت سے کیا لینا دینا. وہ تو خالق کے جنت کی طرف جانا چاہتا ہے, جنت سے کیا لینا دینا. اس کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ جس کی طرف بلاتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس کو جنت سے کوئی سروکار نہیں. اس کو تو اللہ کی محبت چاہیے, اللہ کی رضا چاہیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کے اوپر وہ چل رہا ہے. جنت کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں. اللہ کی جس کی طرف بلا رہا ہے اس کی پرواہ نہیں, یعنی جنت کی پرواہ نہیں, خالق کے جنت کی پرواہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور جس سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتا نہیں, یعنی جہنم سے ڈرایا ہے اللہ نے, اس سے ڈرتا نہیں. کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ جہنم سے کیا لینا دینا, وہ تو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ بھئی میرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم جو ہے ٹوٹ نہ جائے, میرا کوئی ایسا عمل میری ذات سے سرزد نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرتا ہے. جہنم تو اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے.
آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا، اور اللہ کی رضامندی جس نے حاصل کر لی وہ جنت میں چلا گیا، ہے نا؟ اس لیے وہ تو مومن ہے۔ پر فتنے سے محبت کرتا ہے، فتنے سے محبت کا مطلب یہ کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں ہے کہ اموال، مال، دولت اور بیٹے یہ تو فتنے ہیں، اور فتنے سے تو نہیں محبت کرتا اپنی اولاد سے، نہیں کرتا محبت، تو مال سے تجھے محبت نہیں ہے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے بھائی؟ ہر باپ ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، اور مال سے تو بہت محبت ہے، پارسل بھی چھپا چھپا کر لاتے ہیں بھائی، کتنی محبت، اور کتنے جو ہے اس پر ربر، پھر اس کے اوپر پلاسٹک، پھر اس کے اوپر دوسرا پلاسٹک، پھر نہ کتنا جو ہے حفاظت بھائی، ہر ایک بھائی، ہے نا؟ کیا تو بھائی مال، اولاد اور دولت فتنہ ہے، لیکن محبت تو فطری چیز ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، مومن ہے بھائی۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین، ہے نا بھائی، سچ نے سچ جانا اور بد نے بد جانا مجھے، شاعر کہتا ہے کہ سچ نے سچ اور بد نے بد جانا مجھے، ہر کسی نے اپنی رائے سے پہچانا مجھے، جیسا جیسا جس کی پیمان، ہر کسی نے اپنے پیمانے پر جانا مجھے، یعنی ہر ایک کی جو لیول ہوتا ہے نا بھائی، ہر ایک کا جو لیول ہوتا ہے اس کے مطابق وہ دوسرے کو دیکھتا ہے۔ اگر آدمی کے اندر تھوڑی بھی بھلائی ہے تو وہ بھلائی دیکھے گا، اور اگر آدمی کے اندر خود برائی ہے نا تو وہ برائی دیکھے گا۔ بھائی سمجھ آ رہی بات؟ شعر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے بھائی، ورنہ تو سب اوپر سے جاتی ہے کہ کیا بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ اصل ہے کہ آدمی اپنے اندر، ہم اگر اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بدگمانی کا علاج کیا، کہ بدگمانیاں بہت ہو جاتی ہیں، اس کا کیا علاج تھا؟ کہ دیکھو ہر بڑے کو اس سے محبت کی نظر سے دیکھو، اور ہر بڑے کا اکرام کرو، اور یہ سوچو کہ بھئی یہ ہماری عمر میں بڑے ہیں، ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں، تو ہم سے کتنے زیادہ انہوں نے عمل کیے ہوں گے، تو یہ عمل کے اعتبار سے ہم سے بہت آگے ہیں، لہٰذا یہ ہم سے بہت اچھے ہیں، تو بدگمانی نہیں ہوگی نا بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر ایک جو بھی بڑا ہے، جو مومن ہے، اور جس کے متعلق بدگمانی ہو رہی ہے، وہ یہ سوچو کہ وہ تیری عمر سے کتنا بڑا ہے بھائی، تو 25 سال کا ہے، وہ 50 سال کے ہے، اور تو 25 سال تیرے سے آگے ہے، 25 سال کی انہوں نے کی نمازیں زیادہ پڑھی ہوگی، قرآن زیادہ پڑھا ہوگا، اور 25 رمضان اس نے تیرے سے زیادہ گزارے ہیں، وہ تیرے سے عمل کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ اور ہر بڑے کو یوں کہا کہ ہر بڑا چھوٹے کو اس نظر سے دیکھے کہ یہ میری عمر سے چھوٹا ہے، میری عمر سے اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرے سے کئی سالوں کے بعد یہ دنیا میں آیا ہے، تو میرے سے بہت گناہ ہوئے ہیں، یہ تو ابھی ابھی آیا ہے، 25 سال میرے سے چھوٹا ہے، تو 25 سال تو میں اس سے بڑا ہوں، تو 25 سال سے میں نے اس کے مقابلے میں گناہ زیادہ کیے ہوں گے، اس نے میرے مقابلے میں گناہ کم کیے ہوں گے، تو یہ میرے سے اچھا ہے۔ بڑا چھوٹے کو اس لحاظ سے دیکھے، اور چھوٹا بڑے کو عمل کے لحاظ سے دیکھے۔ اگر اس جو ہے رویہ اختیار کریں گے، یہ سوچ اور یہ جو ہے آدمی کے اندر تھنکنگ اپنے اندر پیدا کریں گے، تو کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہوگی۔ حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا کہ بدگمانی کا علاج کیا؟ بھئی جس کے متعلق بدگمانی ہوئی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہے بھئی، وہ تو ہے نا، انہوں نے کہا کہ کسی کے متعلق اگر تمہیں بدگمانی ہو تو سب سے پہلے تو ایک بند کمرے میں چلے جاؤ، بند کمرہ نہ ہو تو کم سے کم جو ہے بیٹھ جاؤ، مراقبے میں چلے جاؤ، اور جس کے متعلق بدگمانی ہو رہی ہے پہلے تو جو ہے اللہ سے یہ جو ہے دعا کرو، اور یہ سوچو کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، سب سے پہلے تو میں گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، یہ استحضار کرو۔ دیکھو اپنی جو ہے اصلاح کرنے کا یہ طریقہ ہے، ہمارے بزرگان دین اپنی اصلاح کے طریقے بتاتے ہیں، اگر کسی کو کرنا ہے تو اس کے لیے آسان ہے بھائی، ہاں کہ بھئی یہ تو بدگمانی گناہ ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کے متعلق میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، ہاں، اور جس کے متعلق میں بدگمانی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ اس کے اندر ہو ہی نہیں، اور میں خواہ مخواہ اس کے لیے یہ سوچ رہا ہوں، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میں اس پر تہمت لگا رہا ہوں، اور قیامت کے دن جب اس نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میری تو نیکیاں جائے گی، نیکیاں نہیں ہوگی تو گناہ اس کے آئیں گے،
یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو. اگر یہ سوچو گے تو بدگمانی ختم ہو جائے گی. ایک دن کرو، 2 دن، 3 دن کرو، تیسرے دن کے بعد بھی اگر یہ عمل سے بھی تمہاری بدگمانی نہیں جا رہی ہے تو جس کے متعلق بدگمانی ہو رہی ہے اس کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جاؤ اور ڈائریکٹ یوں کہو بھائی تیرے متعلق مجھے یہ بدگمانی ہو رہی ہے، بھائی یہ معاملہ برابر ہے کیا کہہ بھائی، ڈائریکٹ پوچھ لو بھائی. اور کیوں کیوں بھار اور بوجھ لے کر گھومتے ہو؟ اس کو ہی پوچھ لو ڈائریکٹ، واسطہ مت بناؤ، اسی کو پوچھ لو. اب اس کے پوچھنے کی ہمت ہوگی تم سے پہلے اپنے نفس سے پوچھنا کہ میں پوچھوں اس سے، پوچھنے کی ہمت ہوگی پہلے تو مارشاء اللہ شروع ہوگا بھائی، ہے نا بھائی. تو ظاہر ہے جب تم اپنے نفس کو یوں کہو گے کہ جا پوچھنے جا تو نفس کہے گا کہ نہیں نہ پوچھو، چھوڑنے یار بدگمانی ختم. یہ اصلاح ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرکز عجیب و غریب اصلاح فرمایا کرتے تھے. ہاں، اور پھر اس کے لیے دعائے خیر کرو، اس کے لیے دعائے خیر کرو تو انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق بدگمانی ختم ہوگی اور تمہارے اندر اس کے متعلق اچھا گمان پیدا ہوگا. اس لیے یہ اصول جو بیان فرمائے یہ 8-9 اصول ہے کہ جس میں اگر ان پر عمل کیا جائے معاشرے کے اندر جھگڑے ختم ہوں گے، محبتوں کا ایک ماحول قائم ہوگا. سورہ حجرات کی یہ اصول اسی لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ بھئی ایک معاشرے کے اندر محبتوں کا ایک ماحول قائم ہو اور جھگڑے فساد جو ہے ختم ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. قرآن نے کہا کہ بعض گمان تو جو ہے نا گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ حرام ہے گناہ، یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرنا، کسی اللہ والے کے ساتھ بدگمانی. حضرت مولانا ابرار صاحب فردوئی رحمۃ اللہ محی السنہ وہ تو فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو کوئی اللہ والے ہوں یا یہ کہ علماء اکرام ہوں، اس کے متعلق تو کبھی بھی بدگمانی دل میں مت لاؤ، کبھی بھی مت لاؤ. پھر انہوں نے مثال دی کہ دیکھو یہ آفتاب ہے، اس کی روشنی کتنی زیادہ ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی بادل آتے ہیں اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. بھائی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بالکل ختم ہو جاتی ہے یا تھوڑی اور جو ہے کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. تو بھئی اللہ والوں اور علماء ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہے، لیکن یہ بدگمانیوں کے بادل جب تمہارے اوپر آتے ہیں نا تو ان کی صلاحیتیں، ان کی جو ہے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صفات وہ سب تمہیں پھر نظر نہیں آتی. یہ بدگمانیوں کا بادل جو ہے ان کی ساری خوبیوں پر وہ بادل جیسا سورج کے اوپر بادل آ جاتا ہے، یہ بدگمانیوں کے بادل ان کی خوبیوں کو چھپا دیتے ہیں. اور پھر اللہ والوں نے یوں کہا کہ ذلت المقربین رفعت لمقامہم. جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کی تو تھوڑی لغزش ان سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہیں ان سے بھولیں نہیں ہوتی ہے لیکن ان کی تھوڑی لغزش، ان کی تھوڑی بھولیں ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ ان سے اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی نا تو اس غلطی پر جب ان کو تنبہ ہوتا ہے اور اس غلطی کے اوپر جب ان کو جو ہے استحضار ہوتا ہے، خیال آتا ہے نا، فوراً وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اتنا روتے ہیں اور اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے. وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اور دوسرے اور مقامات پر اٹھ کر اللہ کو ایسے مناتے ہیں کہ رفعت لمقامہم، ان کا مقام جس پوزیشن اور جس لیول پر وہ تھے اس سے کئی گنا بڑھ جاتے. اور ہم تو ان کے متعلق بدگمانیاں کر کر کے ان کے سارے جو ہے نیک عمل ان کو دیتے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ والوں سے خاص طور پر، عام طور پر عام مومنین سے کسی سے بھی بدگمانی نہ کریں، کسی سے بھی بدگمانی نہ کریں، حسن ظن قائم کریں. حسن الظن من حسن العبادہ، مومن کے ساتھ اچھا گمان یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے. تو ہم تو جو ہے بغیر کسی کوئی عمل کی عبادت مل جائے، کسی کے متعلق اچھا گمان کر کے یہ بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا. تو یہ 9واں اصول. 10واں اصول ولا تجسسوا. 11واں اصول ولا یغتب بعضکم بعضا. وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ سنیچر کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق. درود شریف. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اس مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ بیٹھنے والے ہر فرد کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر فرد اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھا ہے، اور اے اللہ واقعی ہم سب اے اللہ باطنی اعتبار سے بہت سخت مریض ہیں، بہت سخت بیمار ہیں۔ اے پیارے اللہ ظاہری بیماری کی تو ہمیں بہت فکر ہے، لیکن باطنی امراض کی ہمیں بالکل بھی فکر نہیں ہے۔ اے پیارے اللہ بدگمانیاں کر کر کے ہم نے ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، اور مولا کریم گناہوں کو اپنے سر پر دھر لیا ہے۔ اے پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہر ایک مومین مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن ظن اور اچھا گمان اے اللہ ہمیں پیدا کرنے کی، اور اپنے اندر اچھا سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما، حسن ظن کی توفیق عطا فرما، حسن ظن کی اس نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ سوء ظن سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ جتنی بھی خیر بلائی کی دعائیں مانگی، اے اللہ وہ ساری بلائیاں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہیں چاہیے اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔